اتحاد المسلمین اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے اراکین بلدیہ، سابق رکن بلدیہ سمد بن عبدال صاحب، سینئر رکن بلدیہ جناب سلیم بیگ صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں بہنوں، آج کی یہ تقریب شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے چیکس کی تقسیم کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ سارے ریاست تلنگانہ میں سب سے زیادہ اگر شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم سے استفادہ ہوا ہے تو وہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں۔ اور یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اب تک جملہ 28,503 لڑکیوں کو شادی مبارک اور کلیان لکشمی میں چیکس تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو 28,503 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر ہم اس پہ جو مکمل رقم خرچ ہوئی ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو 229 کروڑ روپیہ اور 6,60,004 روپیہ، مطلب اندازہ لگائیے کہ 229 کروڑ 6,60,004 روپیہ صرف حلقہ چندرائن گٹے میں صرف ہوا شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے لیے۔ صرف یہ ایک اسکیم میں اتنے پیسے تقسیم کیے گئے، اور اگر ہم ریاست تلنگانہ کی مکمل ریاست کا جائزہ لیتے ہیں تو قریب 2,40,000 چلر مسلم خواتین کو شادی مبارک میں چیکس کی تقسیم ہوئی، اور یہ اسکیم کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگیوں میں سے یہ بھی ایک کامیاب نمائندگی ہے، جو اس کی مثال شاید ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہماری ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کامیابی حاصل کی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم شادی کے لیے کافی پریشان رہتے ہیں۔ میں یہاں پہ موجود خواتین اور یہاں سے میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے ان تک بھی یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا، اور نکاح کو آسان اس لیے بنایا کہ زنا مشکل ہو جائے، اور آج ہمارے معاشرے کی برائیاں یا معاشرے کی مجبوریاں یا معاشرے کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا۔
میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تقاضے اتنے زیادہ ہو گئے، مطالبے اتنے زیادہ ہو گئے کہ شادی ایک بوجھ بن کر رہ گئی ماں باپ کے اوپر۔ تو ہم کو اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی چاہیے، نکاح کو آسان کریے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں یا اس بلہ بڑے کی روڈ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر تھوڑی دور پر ایک ایک شادی خانہ نظر آتا ہے۔ مسلمان معاشی طور سے پریشان ہے، اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو مصیبت زدہ پریشان حال کہتا ہے، لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ایک تو ہوٹل نظر آتی ہے اور دوسرا کچھ نظر آتا ہے تو شادی خانے نظر آتے ہیں۔ تو پھر مسلمان غریب کہاں سے ہوا؟ آج افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت خواہی کر رہا ہوں ان جملوں کو ادا کرنے سے پہلے، کہ ہم قرض لے کر ذمہ داریوں کو اور مطالبے کو اور پھر دکھاوے کرنے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں۔ کیوں؟ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ایک رئیسوں کے چونچلے کہا جاتا ہے جملہ۔ کیوں؟ اگر اللہ نے ہم کو دولت نہیں دی تو جتنی دولت دی ہے اسی میں ہم کو کرنا چاہیے۔ شادی خانہ لیتے ہیں 2-2 دن کے لیے، 3-3 دن کے لیے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں نے اپنے لوگوں کے ذریعے ایک سروے کروایا، ریسرچ کروایا میری ٹیم کے ممبرز نے، تو ہمارے پاس کیا ہے، شادی کم از کم 2 دن شادی خانہ لیتے ہیں، 1 دن نکاح کے لیے، دوسرا ولیمے کے لیے۔ تو میں نے ریسرچ کروایا کہ اگر مسلمان 2 دن شادی خانہ نہیں لیتے ہیں اور اگر 1 دن لے لیں، صرف 1 دن لے لیں، تو حیدرآباد میں مسلمان کتنا پیسہ بچا سکتا ہے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 100 نہیں ہزاروں کروڑ مسلمانوں کے بچ سکتے ہیں اگر 2 دن کے بجائے اگر 1 دن پہ شادی خانہ میں مسلمان لے۔ کتنا خرچہ ہے؟ کم از کم 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ تو شادی خانے کا کرایہ کے ساتھ کھانا، لائٹ، برتن، سب کچھ، کرسیاں، یہ سارے 8 سے 10 لاکھ تو کیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہم یہ خرچ کر رہے ہیں؟ قرض لے کر ہے، پیسہ تو ضرور خرچ کیے۔ میں ان لڑکے والوں سے ادباً درخواست کروں گا کہ خدا جہیز کی لعنت سے بچو اور معاشرے کو بچاؤ، اور جہیز لینے سے انکار کرو، اور نکاح سادگی سے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں کر لو، اور 1 دن اگر ولیمہ کرنا ہے تو 1 دن کر لو۔ اس سے مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ روپئے بچ سکتے ہیں، اور وہ پیسہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں، وہ پیسہ ہم ہماری بیماری پہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ پیسہ ہم روزی روٹی کاروبار پر لگانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ اس چیز کو سمجھے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ہم کو آہستہ آہستہ ہی صحیح مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں اور مجھ سے بولتے ہیں، اکبر صاحب ہماری بچی کی شادی ہے، سب انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ ارے بھائی، اگر نہیں ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہے، تو کیوں اتنی دکھاوے کی شان و شوکت
کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اسراف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس کمپٹیشن کے دور میں ہم کو جتنا ہو سکتا ہے اپنی محنت، پسینے اور خون کی کمائی کو بچانا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور آپ تمام خواتین سے میں کہوں گا، سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو، زیور تعلیم سے آراستہ کرو۔ جس طریقے سے حکومت کی جانب سے شادی مبارک اسکیم کے ذریعے غریب بچی کی شادی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، تو بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ ریاستی حکومت دیتی ہے۔ اسکالرشپ لیو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سرکاری مدارس میں پڑھاؤ، کہیں پر بھی پڑھاؤ، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، ان کو اس جہالت سے نکالو، اندھیروں سے نکالو اور نئے اجالوں میں ان کو لے کر جانا ہے۔ جب تک ہماری آنے والی نسل علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگی، ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ خدا را میری بات کو سمجھیے، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف اسکالرشپس، پروفیشنل کورسز کی اسکالرشپ، اچھا رینک لا کے انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، میڈیسن ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں، آرکیٹیکچر کرنا چاہتے ہیں، نرسنگ کرنا چاہتے ہیں، لا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اچھے مارکس لیو، کالج میں داخلہ لینا ہے، پوری کی پوری فیس حکومت ادا کرتی ہے، حکومت ادا کرتی ہے، چاہے کتنی بھی فیس ہو، صرف ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ خدا کا اس بات کو سمجھیے، راتوں رات کوئی رئیس نہیں بنتا، راتوں رات کوئی کامیاب نہیں ہوتا، راتوں رات زندگی کے اندھیرے ختم ہو کے نئے اجالے نہیں آتے۔ زندگی میں اگر نئے اجالوں کو لانا ہے، نئی خوشحالی کو لانا ہے، نئی ترقی کو لانا ہے، نئی کامیابیوں کو لانا ہے، تو ہم کو جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس محنت کوشش کا نتیجہ راتوں رات نہیں آتا، کئی مہینوں، کئی برسوں کی محنت کے بعد اجالے آتے ہیں، زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی اتنے مشہور ہیں، سارے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ہندوستان سے چھوڑو دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، تو اکبر الدین اویسی آج جس مقام پہ کھڑا ہے، یہ مقام راتوں رات حاصل نہیں ہوا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اپنی جوانی کو قربان کیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، گولیاں کھائیں، ضرب کھائے، جیلوں میں رہے، اس کے بعد اس مقام کو پہنچے، راتوں رات نہیں پہنچے۔ خدا را سمجھو، کئی مواقع ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ یہ عمارت جہاں پہ آج آپ بیٹھے ہیں، یہ عمارت غریبوں اور نونہالوں کی مستقبل کو سنوارنے کا ایک مرکز ہے، جہاں پہ ہم کوئی تجارت نہیں کر رہے ہیں یا علم کو بیچ کر پیسہ نہیں کما رہے ہیں، ہم فری تعلیم دے رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کا مستقبل سنہرا ہو، ان کا مستقبل تاریخ میں نہ رہے، نئے اجالوں میں رہے، اور دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت مسلمان آگے بڑھ کر کرے اپنے علم کے ذریعے، اپنی خالقیت کے ذریعے۔ یہی مقصد، یہی نیت کے ساتھ یہ عمارت آج بنی ہے اور یہاں پہ کھڑی ہے۔ اگر اکبر الدین اویسی چاہتا تو جتنا پیسہ اس عمارت پہ صرف کیا، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک محل بنا لے سکتا تھا، عالی شان
لیکن اکبر الدین اویسی کو اس دنیا میں محل بنانے کی فکر نہیں ہے. اکبر الدین اویسی کو فکر ہے تو اس دنیا کے نیک اور اچھے اعمال کے ذریعے جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے تو وہ بھی کافی. دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے. میں یا آپ یا کوئی اور اپنے ساتھ اپنی دولت اپنی خبر میں نہیں لے جا سکتے. ہماری دولت ہمارے بخشش کا باعث نہیں بن سکتی. اگر ہماری بخشش کا باعث اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ہمارے اچھے اور نیک اعمال ہیں. اعمال کو اچھے کرو, اپنے بچوں پہ نظر رکھو, اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرو, اور اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کرو. ایم ٹی ایف ہے, آر ٹی ایف ہے, اور اس کے ساتھ ماسٹرز اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ہمارا بچہ یا بچی, تو ان کے لیے ہی ریاستی حکومت کی جانب سے 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. پلین کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, ہاسٹل کی فیس دی جاتی ہے, سیمسٹر کی پوری فیس دی جاتی ہے, تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں لندن ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, کہیں پر بھی جا کے ماسٹرز کر سکتے ہیں. یہ اسکیم کو بھی مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی پر لایا گیا, اور اب تک قریب 2900 چلر بچے اور بچیاں ہماری لندن, امریکہ, آسٹریلیا, ہندوستان سے باہر جا رہی ہیں. سی ایم اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے وہ باہر جا کر تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ایک نئے اجالے, نئی ترقی, نئی خوشحالی کو لا رہے ہیں. ہر وقت یہی شکایت و شکوہ تھا کہ ہم کو موقع نہیں دیے جاتے, لیکن آج موقع ہے. ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ, استفادہ اٹھاؤ, اور اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لاؤ. یہی میری آپ سے اپیل ہے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں, یہ جانتے ہوئے کہ کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھی ہیں, تکلیف میں بیٹھے ہیں, لیکن معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے بچوں کے سنہرے مستقبل کے لیے, آنے والے کل کی خوشحالی کے لیے بات کرتا ہوں. خدا را سمجھو اس بات کو, اپنی زندگیوں میں نئی تبدیلی لاؤ. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن نیک ہے چندرائن ڈوبے میں, ہنر کو سکھاتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز ہیں, فلک نما کیمپس میں ووکیشنل ٹریننگ کالج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سول ڈپلوما کا کورس, الیکٹریکل کا کورس, اے سی ٹیکنیشین کا کورس, میستری کا کورس, سول ڈرافٹمین شپ کا کورس, پلمبر کا کورس. کئی کورسز ایسے ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے, لنچ بھی دیا جاتا ہے, ٹریننگ کمپلیشن کے بعد کٹ بھی دیا جاتا ہے, اور نوکری بھی دی جاتی ہے. لیکن استفادہ اٹھانے والے کوئی نہیں. یہاں اس سینٹر میں, اس عمارت میں بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہے, مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ ہے, کمپیوٹر کورسز کی ٹریننگ ہے, اسپوکن انگلش کی ٹریننگ ہے. سب کچھ ہے یہاں پہ. بتاؤ کہ کسی بھی زاویے سے یہ ایک امدادی یا خیراتی ادارہ دکھ رہا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپیہ لینے والے جو فیس لیتے ہیں ان کے ادارے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں جو خوبصورت ادارہ اکبر یونیورسٹی میں غریبوں کے لیے بنا. یہ بتانے کے لیے کہ میری
شاندار ادارہ ہے اور ایسا ادارہ ہے کہ دیکھنے والی کی نظر ٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ ایسا شاندار ادارہ ہم نے بنایا ہے، تو کس کے لیے؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہاں ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو کبھی تاج جیسی خوبصورتی دی تھی تو قطب مینار جیسی بلندی دی تھی۔ ہم وہی ہیں، ہم انہی کے جانشین ہیں جنہوں نے اس ملک کو لال قلعہ دیا، قطب مینار دیا، تاج محل دیا، مکہ مسجد دی، چار مینار دیا۔ ہم انہی کے جانشین ہیں کہ آج بھی ہم ایسے عمارت بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، جذبہ۔ ان عمارتوں کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارادے بلند ہیں، ہمارے عزائم مضبوط ہیں، ہم ضرور کامیاب ہوں گے، چاہے آج ہو یا نہ ہو۔ انشاءاللہ کل ہمارا ہے اور کل ہمارا رہے گا، ہماری قوم کا رہے گا، آنے والا کل مسلمانوں کا رہے گا۔ دنیا کی امامت ہم کریں گے، دنیا میں سب سے آگے ہم رہیں گے اور ہم قیادت کریں گے۔ یہ جذبہ ہم کو پیدا کرنا۔ زندگی میں روڈ، گھوڑی، ڈرینیج یہ سب تو ہوتے رہیں گے۔ آج روڈ پڑی، کل خراب ہو جائے گی، پرسوں یہ لائٹ کا گولا آج اجالا دے رہا ہے، کل بجھ جائے گا، نیا گولا لگ جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی رائے گاہ نہیں جانے والی ہے، کبھی بیکار ہونے والی ہے۔ جوان نسل پہ نظر رکھو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، بچیوں پہ نظر رکھو۔ آج مختلف اسکیمز کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، حکومتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہمارے مسائل پر توجہ دیں، نہ صرف توجہ دیں بلکہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حکومتیں حل بھی کریں۔ یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ طاقت اکبر الدین اویسی کی نہیں، یہ طاقت آپ کے اتحاد کی ہے، یہ طاقت آپ کے دعاؤں کی ہے، یہ طاقت آپ کے اعتماد کی ہے، آپ کے بھروسے کی ہے، جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے۔ اس دعا، اس اعتماد، اس بھروسے کو قائم رکھیے، جماعت سے وابستہ رہیے، منتشر مت ہوئیے، ایک بن کر رہیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کچھ نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چاہتے آپ سے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ منظم رہیے، متحد رہیے، مرکز سیاسی سے وابستہ رہیے، اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے۔ اور کچھ ہم نہیں چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ خدا را حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے حالات ہیں، کیسا وقت ہے، کیا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا اتحاد ہے، آپ کا اعتماد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی جماعت ہے، ہم جیسے قائدین ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ محفوظ اور آرام سے اگر کوئی ہے تو وہ آپ اور ہم ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جماعت ہمارے ساتھ ہے، آپ کا اتحاد ہے۔ اس کو قائم رکھیں۔ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتحاد کو توڑیں، اس اتحاد کو کمزور کریں۔ اور یہ کمزوری میری نہیں ہوگی، یہ کمزوری ہم سب کی ہوگی۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، خدا را اس بات کو سمجھیے۔ پھر سے یہی بات کہتے ہوئے اپنے گفتگو کو اختتام کی منزل پہ لاتا ہوں، مراحل پہ لاتا ہوں اختتام کے، اور یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ خدا را یہاں جتنی بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ آج طے کر کے نکلے
کہ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کا چیک لینے آئے ہیں، کل کو ہمارے بیٹے کی شادی کریں گے تو ہم جہیز کا تقاضا نہیں کریں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، جہیز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم صرف بیٹی کو لائیں گے، بہو بنا کے لائیں گے اور اپنی بچی کے برابر اس کو حق دیں گے اور محبت دیں گے اپنے گھر میں۔ یہ طے کرنے کا یہاں یہ ضرورت ہے۔ اگر دوسری چیز یہ ہے، یہ دو دن کے شادیوں کو ختم کرو، تھوڑے سے لوگ جتنے ہیں گھر میں نکاح کر لو، دوسرے دن ایک دن اپنی حیثیت، اپنی چادر کے برابر بلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ قرض لے کے شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں مطالبے کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں بیٹی والے قرض لینے پر، اور اس کے بعد پریشان رہتا ہے بھائی، پریشان رہتا ہے باپ، پریشان رہتی ہے ماں ان قرض کو ادا کرنے میں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق کو نیک ہدایت دے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہیز کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر گھر میں جہیز سے انکار کرنے کی توفیق کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان ساری بچیوں کی شادیاں کروا دے جو گھروں میں بیٹھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں، مولا اپنے ان کو روزگار عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو قرضدار ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق، ہدایت و استطاعت عطا فرما، غیب سے راستے بنا دے کہ قرضداروں کے قرض دور ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے آنے والی نسل کو تعلیم کی طرف راغب کروائے، علم حاصل کرنے کے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔